अल्हम्दुलिल्लाह, किताब है अल्लुलु वल मरजान और हम किताबुज़ ज़कात में है और आज की हदीस है हदीस नंबर 599 599 अन अबी हुरैरह रदियल्लाहु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल निअमल मनीहा अल्लुक़हतु सफ़िय्यु मिन्हतन। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कितना अच्छा तोहफा है ऊँटनी का, तो साफ सुथरी ऊँटनी और उसका तोहफा जो दूध देने वाली हो। उसके बाद फरमाया वशातु सफ़िय्यु तग़दू बिइनाइन व तरूहु बिइनाइन, और फरमाया कि कितना अच्छा तोहफा है साफ सुथरी बकरी का जो एक प्याला दूध सुबह के वक्त दे और एक प्याला दूध शाम के वक्त दे। यानी अब यहाँ बात को जरा समझिए, जरा देखिए, हदीस को समझने की कोशिश कीजिए कि आप किसी शख्स को जो खाने का मोहताज है और उसकी गुजर बसर बड़ी मुश्किल से हो रही है, उसको कोई ऐसा तोहफा दें जिससे वो जिंदा रह सके, जिससे वो अपने बीवी बच्चों को पाल सके, जिससे उसका घर बार चल सके, जिससे उसकी जरूरियात पूरी हो सके। यानी पैसे देने के बजाय फरमाया गया कि दूध देता जानवर दे दो, कोई ऊँटनी दे दो, कोई बकरी दे दो, ऊँटनी दे दो और बकरी दे दो। तो यहाँ पर जो लुक्खा का लफ्ज आया है, देखिए अलमनीहतुल लुक्खा, तो लुक्खा कहते हैं जिसने अभी अभी बच्चा दिया हो। और होता यह है कि जब ऊँटनी बच्चा देती है तो उसके बाद खूब दूध आता है, और यही मामला बकरी का भी होता है, गाय का भी होता है, भैंस का भी होता है कि डिलीवरी के बाद वो दूध ज्यादा देते हैं। अल्लाह की तरफ से एक इंतजाम होता है, तो उसमें जो बच्चा पैदा होता है बकरी का या ऊँटनी का, उसका दूध भी होता है और उसके अलावा इजाफी फाजिल दूध भी होता है। तो इससे ये बात मालूम हुई कि आप कोई फर्ज कीजिए मशीनरी खरीद के दे देते हैं। मिसाल के तौर पर एक गरीब आदमी है, आप उसको गन्ने के रस की मशीन खरीद के देते हैं और उससे वो गुजारा कर लेता है। एक आदमी को आप आटे की चक्की लगा कर दे देते हैं और वो गांव के अंदर अपनी चक्की लगाकर वो गंदम का आटा बनाकर लोगों को बेचता है और उसका काम चल पड़ता है। एक आदमी को आप फोटोकॉपी मशीन खरीद के दे देते हैं और उससे फिर उसका खर्च निकल जाता है उसका। तो ये वो चीजें हैं। इसी तरह कोई बेवा औरत है, उसको आप सिलाई मशीन दे देते हैं, तो वो उससे कढ़ाई और सिलाई का काम करके वो अपना काम कर लेती है बेचारी। तो यहाँ पर एक आमदनी देने वाला तोहफा कितना अच्छा तोहफा है, ये बात यहाँ कही गई है। तो लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? आदमी के पास दूरअंदेशी भी हो और दरिया दिली हो, फैयाजी हो और मुआशरे का ख्याल हो, तो अल्लाह को ये चीजें पसंद है। अब आइए बाब मसलुल मुनफिकी वल बकील। तो यहाँ पर हदीस नंबर 600 है, यहाँ पर तशबीह दी गई है बखील की और खर्च करने वाले की। हदीस अबी हुरैरा क़ाल दरब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसलल बखीली वल मुतसद्दिक कमसली रजुलैनी अलैहा जुब्बतानी मिन हदीद। तो फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी कि दो आदमियों की मिसाल दी, एक बखील और एक खर्च करने वाला। मुतसद्दिक का मतलब है खर्च करने वाला। तो फरमाया कि उनकी मिसाल ऐसी है जैसे उन्होंने लोहे का लिबास पहन रखा, जुब्बतान मिन हदीद। जुब्बतान मिन हदीद, हदीद कहते हैं लोहा। तो जैसे वो यानी
جو جنگی لباس ہوتا ہے زرہ پہنی جاتی ہے تاکہ اپنے آپ کو دشمن کے وار سے بچایا جائے، تو وہ کیا ہے؟ وہ جنگی لباس ہے۔ تو قد ترت ایدیہما الی سدیہما وتراقیہما، تو وہ جب جو منفق ہے وہ جب خرچ کرتا ہے تو سدیہما، سدی تو کہتے ہیں چھاتی کو، تو اور وہ تراقی کہتے ہیں پنڈلی کو اور پاؤں کے اس کو، تو وہ جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے جو متصدق کا ہے، تو یہ گھٹتا جاتا ہے، تنگ ہوتا جاتا ہے، سینے میں تنگ ہو جاتا ہے بالکل، تو اور اس میں وہ گھٹن محسوس کرتا ہے جب بخیل کو یہ لباس پہنایا جاتا ہے، اور پاؤں میں بھی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ جعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبست عنه، لیکن جب یہی لباس ایک فیاض آدمی پہنتا ہے، کلما تصدق، جب یہ خیرات کرتا ہے کوئی تو یہ کشادہ ہوتا جاتا ہے لباس، حتی تخشى اناملہ، یہاں تک کہ وہ اس کی انگلیوں کو ڈھانپ لیتا ہے، اور وتعفو اثرہ، اور اس کے پاؤں تک کو ڈھانپ لیتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وجعل البخیل کلما ہم بصدقة خلصت، اور جب بخیل جب صدقہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو یہ لباس کیا ہوتا ہے؟ اسے چمٹ جاتا ہے، خلصت، وأخذت كل حلقة بمكانها، اور ہوتا یہ ہے کہ ہر حلقہ اس کو جکڑ لیتا ہے اپنی جگہ پر۔ قال ابو ہریرہ فانا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ کہہ رہے تھے یقول بإصبعہ ہکذا فی جیبہ فلو رأیتہ یوسع ولا تتوسع، تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گریبان کی طرف، اپنا یہ جو گریبان ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ کر کے لباس کی طرف بتا رہے تھے کہ وہ جو بخیل ہے وہ خرچ کرنا چاہتا ہے، لیکن چونکہ کنجوس ہے اس لیے وہ نکلتا نہیں، اس سے چمٹا ہوا رہتا مال، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں کشادگی نہیں ہوتی، اس سے لوہے کا لباس چمٹ جاتا ہے۔ تو یہ ایک تمثیل ہے، ایک تشبیہ ہے کہ اندرونی قلبی کیفیات کیا ہوتی ہیں۔ تو ایک آدمی پیسہ خرچ کر کے بہت خوش ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے 1 لاکھ روپے دیے، 2 لاکھ روپے دیے، 5 لاکھ روپے دیے، وہ بہت خوش ہوتا ہے، لیکن اس کے برخلاف بخیل ارادہ بھی کرتا ہے تو اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، اور اس کا جو ہے اس کا ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے، اس کا لباس تنگ ہو جاتا ہے، یہ مطلب ہے۔ چلیے اگلی حدیث کی طرف جائیے، حدیث نمبر 601 ہے۔ اب یہاں پر باب ثبوتی اجر المتصدق وان وقت الصدقۃ فی ید غیر اہلیہا۔ اب سنیے، پہلی چیز تو یہ ہے اس میں کہ آپ صدقہ ڈھونڈ کر کوشش سے اہل کو دیں، اہل آدمی کو صدقہ دیں، لیکن فرض کیجئے غلطی سے وہ غیر اہل کے پاس چلا جائے، پھر کیا ہوگا؟ تو یہ وہ حدیث بتا رہی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رجل لأتصدقن بصدقۃ، تو وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے کہا کہ لأتصدقن بصدقۃ، میں ضرور
कोई सदका करके रहूंगा। फखरज फी सदक़तिही फवदअहा फी यदी सारिकिन। और उसके बाद हुआ यह कि वो निकला बाहर, और जो है उसने क्या किया, वो सदका लेकर निकला और उसने एक चोर के हाथ में वो सदका दे दिया। चोर था, सारिक था वो। फअस्बहू यतहद्दसून फुद्दिक़ अला सारिक। और जब सुबह हुई तो शहर में चर्चा हो गया कि आज चोर को सदका दिया गया है, चोर को सदका दिया गया है, मशहूर हो गया। तो उस शख्स को शर्मिंदगी हुई, उसने अल्लाह से दुआ की। फअस्बहू यतहद्दसून फक़ाल अल्लाहुम्मा लकल हम्द ला तसद्दक़न्न बिसदक़ ला अतसद्दक़न्न बिसदक़तिन। तो उसने कहा, अल्लाह तेरी हम्द है, तेरी तारीफ है, तेरा शुक्र है, लकल हम्द, मैं जरूर पर जरूर सदका करके रहूंगा। ला अतसद्दक़न्न बिसदक़। वो दूसरे रोज फिर क्या किया उसने, फखरजा बिसदक़ती, वो अपने सदके को लेकर, पैसे को लेकर बाहर निकला। और फखरजा फवदअहा फी यदै ज़ानियती, उसके बाद एक जानी औरत थी, उसके हाथ में उसने पैसे थमा दिए। फअस्बहू यतहद्दसून, और सुबह हुई तो लोग आपस में बातें करने लगे, और उन्होंने कहा तसद्दक़ल लैलता अला ज़ानियतिन, कि आज रात एक जानिया को सदका दे दिया गया है। अब ये कहा कि देखो, मेरे तो अल्लाह की राह में निकला था, पहली रात मैं एक चोर को दे बैठा और दूसरी रात एक जानिया को दे बैठा। उसने कहा अल्लाहुम्मा लकल हम्द, ऐ अल्लाह तेरी तारीफ है, तेरे लिए हम्द है। हाँ? और अला सानियतिन ला अतसद्दक़न बिसदक़तिन, और फखरज बिसदक़तिही। अब उसके बाद वो निकला और उसने कहा कि मैं क्या करूं, मेरी नीयत अच्छी थी, मैं उसको दे बैठा। और उसने क्या किया, तीसरे दिन निकला और उसने एक अमीर आदमी के, गनी आदमी के हाथ पर पैसा रख दिया। फी यदै गनिय्यिन फअस्बहू यतहद्दसून तुसद्दिक़ अला गनिय्यिन। तो लोगों में चर्चा हो गया, वो आपस में बात करने लगे कि आज एक मालदार को, एक गनी को सदका दिया गया है। अब उसने कहा, सुनिए, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अला सारिकिन व अला सानियतिन व अला गनिय्यिन। तो अब उसने कहा, अल्लाह तेरी तारीफ है कि मैं सानी को और चोर को, जानिया को और मालदार को पैसा दे बैठा। फउतिया, तो वो आया। फकील लहू अम्मा सदक़तुका अला सारिकिन फलअल्लहु अन यस्तइफ़ अन सरिक़तिही। तो जब वो अल्लाह के पास लाया गया तो उससे कहा गया कि बहुत मुमकिन है, बहुत मुमकिन है, लअल्ला का मतलब है तवक्को है, उम्मीद है, बहुत मुमकिन है कि अन यस्तइफ़ अन सरक़तिही, कि ये जो तुम्हारा सदका अच्छी नीयत से दिया गया है, अगरचे कि गलत हाथ में पहुंच गया, लेकिन शायद ये चोर को चोरी से रोक दे। अन यस्तइफ़ अन सरिक़तिही व अम्मा ज़ानिया, और जो जानिया को तुमने पैसे दिए हैं, फलअल्लहा अन तस्तइफ़ अन ज़िनाहा, तो बहुत मुमकिन है कि ये सदका उसको जिना से रोक दे। व अम्मल गनिय्यु फलअल्लहु यातबिरु। अब देखिए, और जहां तक अमीर मालदार आदमी गनी का ताल्लुक है, हो सकता है कि वो इस सदक़े से इबरत हासिल करे, या तबिरु, और फयुनफिकु मिम्मा आताहुल्लाह, और वो भी किसी दूसरे को अल्लाह ने जो माल दिया है उसमें से देना शुरू कर दे। तो देखिए क्या मतलब हुआ कि अच्छी नीयत से जो सदका दिया जाता है, अगर अगर
لا علمی کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے غیر مستحق کو، غیر اہل کو بھی اگر پہنچ جائے تو وہ ثواب سے اور فائدے سے خالی نہیں ہوتا. تو لیکن جان بوجھ کر غیر اہل کو نہیں دینا چاہیے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوی اور مکتسب ہے اس کو صدقہ مت دو، جوان ہے، ہٹا کٹا ہے، کما سکتا ہے، اس کو صدقہ مت دو. تو آپ دیکھ رہے ہیں آدمی کو کہ محنت کرو، مزدوری کرو، بھی کیوں مانگتے ہو، عزت کے ساتھ زندگی گزارو، بھی کیوں مانگتے ہو. ہاں معذور ہے، بوڑھا ہے، یا پھر لنگڑا ہے، ٹانگ ٹوٹی ہوئی، کام نہیں کر سکتا جسمانی، اور تو پھر اس کے لیے صدقہ جائز ہوتا ہے. مکتسب یعنی جو کسب کر سکتا ہے، کما سکتا ہے، اور قوی یعنی مضبوط ہے، صحت مند ہے. تو امیر آدمی کو صدقہ نہیں دینا چاہیے، اور یعنی جو بدکار لوگ ہیں ان کو صدقہ نہیں دینا چاہیے. اور اسی طرح دیکھیے یہ بہت سارے پاکستان میں گانے بجانے والے ہیں، کھلاڑی ہیں، یہ سب ایک انجوے بنا لیتے ہیں. انجوے اس لیے بنا لیتے ہیں کہ اس میں ان کو ٹیکس کی بچت ہو جاتی ہے. تو باقی دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اچھی نیت بھی ہو، لیکن ان میوزک والوں کو آپ کو زکوٰۃ اور کھالیں یہ وہ ان کو نہیں دینا چاہیے. ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ دین کیا ہے، دین کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. اور ہر ایک آدمی اب انجوے بنانے کا اس کو شوق ہے، زکوٰۃ وصول کرنے کا اس کو بڑا شوق ہے. ہر کھلاڑی جو ہے کہتا ہے کہ میں کوئی چیریٹی کا کام کر کے رہوں گا. تو اس میں پھر دین کا علم ضروری ہے، اور جو کچھ کیا جائے وہ اللہ کے لیے کیا جائے. چلیے جی، اگلی حدیث ہے ہماری حدیث نمبر 602، اور یہ 25واں باب ہے کہ اب باب اجر الخازن الامین والمرأة اذا تصدقت من بیت زوجها غیر مفسدۃ باذنہ الصریح او العرفا. تو اب دیکھیے کہ خازن کو بھی ثواب ملے گا یا نہیں. مثال کے طور پر حکومت، چلیے ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. حکومت کیا کر رہی ہے، اس نے کہا کہ کورونا میں ہم لوگوں کی مدد کریں گے. تو اب جو لوگ وہاں کمپیوٹر کے ذریعے سے ہم ان کو دیکھیں گے، معلومات اکٹھی کریں گے. تو اب وہاں بہت سارے لوگ جو کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں، یا کوئی وزیر ہے یا کوئی منسٹری میں لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی ان کا نام بھی ڈال دیں، ان کے پاس کوئی جائیداد نہیں ہے، دیکھیں کمپیوٹر میں، اور ان کا بھی ڈال دیں، ان کا بھی ڈال دیں، ان کو کچھ پیسے دلوا دیں. تو یہ جو غریب لوگوں کی سفارش کرتے ہیں، اور جن کے پاس اختیار ہوتا ہے، جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں، ان کی نیت بھی اچھی ہو، ان کو بھی اجر و ثواب ملتا ہے. چلیے حدیث کیا کہتی ہے. حدیث ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الخازن المسلم الامین الذی ينفذ، یعنی ينفذ، دیکھو انفذ ينفذ، نافذ کرنے والا، یعنی بادشاہ کے حکم کو، گورنمنٹ کی پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے والا، نافذ کرنے والا کون ہے؟ وہ خازن ہے، وہ وزارت خزانہ کا آدمی ہے، یا وہ ایف بی آر کا آدمی ہے، یا وہ فائنانس منسٹری کا آدمی ہے. تو وہ مسلمان ہو اور امین ہو. دیکھیے الخازن المسلم الامین الذی ينفذ، جو جاری کرتا ہے. وربما قال یوتی ما امر به کاملا موفرا، اور وہ جو ہے جیسا اس کو اس کا مالک حکم دیتا ہے. یعنی کسی کمپنی کا فرض کیجئے کلرک ہے جو پیسے دے رہا ہے، یا فرض کیجئے کسی مالک کا منشی ہے، سیکریٹری ہے، اور وہ خازن ہے، ٹریجرر ہے، یا پھر وہ اکاؤنٹنٹ ہے، اور وہ یہ سارا امپلیمنٹ کر رہا ہے. اس کو مالک نے کہہ دیا کہ زکوٰۃ دو ان کو، تو یوتی ما امر به کاملا موفرا، پورے کا پورا دے رہا ہے، اور جو امر کیا گیا، مالک نے جو حکم دیا، جو گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق کیا ہے. اور طیباً به نفسہ، اور اس کا دل اس پر پوری طرح مطمئن ہے، خوش دلی کے ساتھ دیتا ہے. فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ، تو وہ بھی
وہ بھی جو ہے متصدقین میں سے ہے، کیونکہ فیدفع وہ یعنی پیسے جاری کرتا ہے الی الذی امر لہ بھی، جس نے اس کو حکم دیا تھا اس کے مطابق، تو اس کو بھی ثواب ملتا ہے، یعنی جس کے ہاتھ سے پیسے نکلتے ہیں اس کے ہاتھ سے بھی، یعنی جیسے مثال کے طور پر فرض کیجیے میں اپنے بیٹے کو 10,000 روپے دیتا ہوں اور 10,000 کی گڈی دیتا ہوں، 100 روپے کے 100 نوٹ دیتا ہوں، 10,000 کی گڈی ہے نوٹوں کی، کہتے ہیں بیٹے کو بیٹا یہ سب تم غریبوں میں تقسیم کر۔ اب وہ میرا بیٹا جو ہے اس کو دیکھتا ہے اس چوراہے پر اس چوراہے پر یہاں کوئی بیوہ ہے غریب ہے، تو اس کو 100 دے دیا، اس کو 200 دے دیا، اب 100 کے نوٹ وہ دیتا جا رہا ہے، 10,000 اس کو کرا، تو میرے بیٹے کو بھی اس کا اجر ملے گا، کیونکہ وہ بھی خوشی سے دے رہا ہے اور وہ بھی سیکھ رہا ہے، وہ بھی سیکھ رہا ہے، مال میرا ہے، پیسے میرے ہیں، نیت میری ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں اختیارات ہیں، اس کے پاس ڈیلیگیٹڈ پاورز ہیں، اور وہ دل کی خوشی سے طیباً بھی نفسہ، وہ دل کی خوشی سے وہ خرچ کر رہا ہے کہ دیکھو میرا مالک بھی اچھا ہے اور میں اس کے حکم کی تعمیل کروں گا دیانت داری کے ساتھ۔ لیکن یہ جو درمیانی آدمی ہے یہ کون ہے؟ الخازن المسلم الامین الذی ينفذ، یہ امین ہے، دیانتدار ہے، مسلمان ہے، صاحب ایمان ہے، اور وہ مالک کے یا حکومت کے حکم کو جاری کر رہا ہے۔ چلیے جی، تو بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ اب اگلی 2-3 حدیثیں دیکھ لیجئے تو بات اور واضح ہو جائے گی۔ حدیث نمبر 603، حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انفقت المرأة من طعام بیتها غیر مفسدۃ، یہ بڑا اہم لفظ ہے غیر مفسدۃ، کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بیوی اپنے غلے میں سے، اپنے غذائی اجناس میں سے طعام میں سے، گھر کا جو ہے اس میں سے خرچ کرتی ہے غیر مفسدہ، یہ غیر مفسدہ کیا ہے یہ بعد میں بتائیں گے ہم آپ کو، کان لہا اجرہا بما انفقت، تو بیوی کو بھی شوہر کی طرح ثواب ملے گا، ولی زوجہا اجرہ بما کسب، اور شوہر کے لیے تو اجر ہے کہ اس نے کما کے یہ خرچ کیا ہے، وللخازن مثل ذلک، اور جو سٹور میں خازن ہے، خازن کا مطلب ہے جو گودام کا انچارج ہے، جس کے پاس مالک کی امانت ہے اس کو خازن کہتے ہیں، ٹریجرر یا گودام کا مالک، اس کو بھی اسی طرح کا اجر ملے گا۔ اب یہاں دیکھیے یہ جو جملہ ہے ذرا اس کو نوٹ کر لیجئے، لا ينقص بعضهم اجر بعض شیئا، اس کو ذرا نوٹ کر لیجئے، انڈر لائن کر لیجئے کہ لا ينقص بعضهم اجر، لا ينقص بعضهم اجر بعض شیئا، اور وہ ایک دوسرے کے اجر کو ذرہ برابر بھی کم نہیں کرتے۔ اب یہ لکھ لیجئے ذرا آپ کو تاکہ سمجھ میں آ جائے بات، بعض کام ایسے ہوتے ہیں جس میں دونوں کو ثواب ملتا ہے، مثال کے طور پر اگر آپ رمضان میں کسی کو افطار کرا دیتے ہیں اور گھر پر بٹھا کر اس کو یعنی مغرب کے بعد اس کو کھانا کھلاتے ہیں، پیٹ بھر کھانا کھلا دیتے ہیں رمضان کے مہینے میں، تو اس کو بھی اس روزدار کے برابر ثواب ملے گا جو کھلانے والے کو، اور جو روزدار کے اجر میں سے کمی نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ایک اصول ہے، یہ ہم پڑھ رہے ہیں حدیث نمبر 603 پر ہے، حدیث نمبر 603 پر ہے، لا ينقص بعضهم اجر بعض شیئا۔ اچھا، اس میں بیوی کے لیے جو شرط لگائی گئی ہے غیر مفسدہ، غیر مفسدہ، یہاں نظر آ رہا ہے آپ کو غیر مفسدہ، آخری سے پہلے جو لائن ہے، کان لہا اجرہا ولہ مثلہ،
603 आगे अगले सफ़े पर 603 हदीस नंबर 603 दूसरा हिस्सा इसका। तो गैर मुफ्सिदा का मतलब ये है कि उसकी नीयत शौहर का माल बर्बाद करने की ना हो, शौहर को गैर मुफ्सिद और मिस्ल ज़ालिक लहू बिमा इक्तसब व लहा बिमा अनफक़त, तो बीवी को भी उसने जो खर्च किया अजर मिलेगा, हालांकि माल किसका है, वो शौहर का है। तो अच्छी नीयत से, शौहर की इजाजत से या मारूफ के मुताबिक अगर वो खर्च करे, बीवी खैरात करे, गरीबों को दे दे, घर को बर्बाद करने की नीयत ना हो, गैर मुफ्सिदा, तो उस बीवी को भी अजर मिलेगा। अब 604 पे चले जाइए आप। अन अबी हुरैरा तानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तसूमुल मरअतु व बालुहा शाहिदुन इल्ला बिइज़्निही। अगर शौहर मौजूद है, घर के अंदर मौजूद है, तो बीवी शौहर की मर्जी के बगैर रोजा नहीं रख सकती, नफिल रोजा नहीं रख सकती। देखिए कितना अच्छा सबक है ये, तो इसको जरा समझने की जरूरत है। तो बाज़ ख़वातीन ऐसी होती हैं, वो इबादत की तरफ माइल होती हैं, तो इबादत की तरफ माइल होती हैं तो वो अपने शौहर को भी अपनी इबादत में शामिल कर ले और शौहर से मशवरा कर ले कि आज पीर का दिन है, क्या ख्याल है हम दोनों रोजा रख लें। अगर शौहर कहता है ठीक है रख लेते हैं, या तुम रख लो, मैं नहीं रखना चाहता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो बहरहाल मिलके भी रख सकते हैं, अकेले भी रख सकते हैं। लेकिन अगर शौहर कहता है कि नहीं आज रोजा नहीं रखना, आज मेरी छुट्टी है, मैं घर पर हूँ, तुम रोजे से रहोगी, कोई काम नहीं कर सकती, तो अगले हफ्ते रख लेना, तो शौहर की इजाजत जरूरी है। शौहर जवान है, उसकी जरूरियात हैं, तो इस्लाम ने इन चीजों का ख्याल रखा है, इसलिए बीवी को पाबंद किया है कि शौहर की मर्जी के बगैर, वो उसकी इजाजत के बगैर वो नफिल रोजा न रखे। चलिए जी, तो इससे क्या बात मालूम हुई कि शौहर की इताअत नफिल इबादत से अफजल है। देखिए क्या बात मालूम हुई, लिख लीजिए फिक़्हुल हदीस। फिक़्हुल हदीस ये कि शौहर की इबादत शौहर की इताअत नफिल इबादत से अफजल है। और ऐसा क्यों है, ये इज्तिमाइयत के लिए, इज्तिमाइयत का तकाजा है ना, खानदान की बेहतरी इसी में है, सिस्टम चलना चाहिए। यानी देखिए जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, इज्तिमाइयत बहुत जरूरी है, खानदान का निजाम जरूरी है। जिस तरह हुकूमत का निजाम है, हुकूमत की बात माननी पड़ेगी, पुलिस की बात माननी पड़ेगी, फौज की बात माननी पड़ेगी, डिसिप्लिन तो होना चाहिए ना, वरना फिर इंतशार पैदा हो जाएगा और लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, तो ये नहीं अफरा तफरी पैदा हो जाएगी। तो बहरहाल उन फैसलों को तो तस्लीम करना चाहिए, उन फैसलों को तस्लीम करना चाहिए। चलिए जी, अगली हदीस है हदीस नंबर 606। अब ये 606 जो है, इस हदीस में ये बताया जा रहा है, अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन अनफ़क़ ज़ौजैन फ़ी सबीलिल्लाह। ज़ौजैन का मतलब है, अंग्रेजी में लिख लीजिए, ज़ौजैन का मतलब है पेड़, किसी भी चीज का पेड़ देना, यानी दो जोड़े दे दिए आपने, या दो बकरियां दे दी, या दो गाय दे दी, दो चीज डबल करके दिया। किसी को एक कपड़े का जोड़ा देने के बजाय दो जोड़े दे दिए, ठीक है ना। किसी को एक खिलौना देने के बजाय दो खिलौने दे दिए, किसी दो चीजें दे दी ना, दो चादरें दे दी, दो जोड़े कपड़े दे दिए, या डबल कोई चीज दे दी। और वो किसके लिए, फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह की राह में है, अल्लाह की राह में। तो नू दिया मिन अबवाबिल जन्नह या अब्दुल्लाह, तो पुकारा जाएगा, नू दिया का मतलब है पुकारा जाएगा, जन्नत के दरवाजों में से पुकारा जाएगा, ऐ अल्लाह के बंदे, या अब्दुल्लाह हादा खैरुन
फमन काना मिन अहली सलाती दुया मिन बाबिस सलाह। अच्छा, अब अगर वो नमाज ज्यादा पढ़ता था, जरा गौर कीजिए, अब यहाँ एक आदमी है जो नफिल नमाज पढ़ता था, 2 रकात पढ़ ली, फिर 2 रकात पढ़ ली, फिर 2 रकात पढ़ ली, हर वक्त पढ़ता रहता था नमाज, तो उससे कहा जाएगा उसको एक जन्नत का जो दरवाजा है वो बाबुस सलाह है, यानी नमाजियों का दरवाजा है, तो उससे उसको आवाज दी जाएगी, दुया आवाज दी जाएगी। वमन कान मिन अहलिल जिहादी दुया मिन बाबिल जिहादी, और अगर वो जिहाद करने वाला आदमी है तो उसको जिहाद के दरवाजे से पुकारा जाएगा। वमन कान मिन अहलिस सियाम, और अगर वो नफिल रोजे रखने वाला होगा, दुया मिन बाबिल रैयान, रैयान एक दरवाजा है और जहां पर स्प्रिंकलर्स लगे होंगे, रैयान रई से है, इसका मतलब फुहार होगी, तो जो रोजदार वहां से आएंगे उस दरवाजे से, उन पर पानी का छिड़काव होगा, बहुत फराहत महसूस करेंगे। वमन कान मिन अहली सदक़ती दुया मिन बाबिस सदका, और जो सदका व खैरात करने वाला था, फैयाज आदमी था, दरिया दिल था, उसको उस दरवाजे से पुकारा जाएगा। तो जन्नत के 8 दरवाजे हैं ज़ाहिर है, तो उसमें से एक नमाज का दरवाजा, एक जिहाद का है, एक रोज़ों का है, एक सदक़ात का है, और उसके अलावा और भी बहुत सारे दरवाजे हैं, कुल 8 हैं। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तफसील बताई, तो फ़क़ाल अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बी अबी अंत व उम्मी, कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो या रसूल अल्लाह, मा अला मन दुया मिन तिलकल अबवाबी मिन दरूरतिन। तो फरमाया कि मेरा इससे मतलब नहीं है कि ये जो आपने मुख्तलिफ अबवाब का जिक्र किया, तो ये जरूरी अबवाब हैं, यानी रोजा और नमाज और ये सब जरूरी चीजें हैं, सदका और जिहाद, ये फहल युदआ अहदुम मिन तिलकल अबवाबी कुल्लिहा। तो फरमाया कि क्या कोई ऐसा शख्स भी होगा जो इन तमाम 8 दरवाजों से पुकारा जाएगा, जिसको वहां से उसका इस्तकबाल होगा। क़ाल नअम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ हाँ क्यों नहीं, व अर्जू अन तकून मिन्हुम, और मुझे उम्मीद है कि तुम, मुझे तवक्को है कि तुम उनमें से होंगे। वो चंद खुश नसीब जिनको तमाम 8 दरवाजों से पुकारा जाएगा, मुझे तवक्को है, मुझे उम्मीद है कि तुम उनमें से एक हो। लिख लीजिए यहाँ पर, ये हजरत अबू बकर की फसीलत है, उनकी फसीलत है। क्या मालूम हुआ इससे? फिक़्हुल हदीस क्या है, इससे क्या नुक्ता निकला? इससे नुक्ता ये निकला कि हजरत अबू बकर हर कार्य खैर में पैसा खर्च करते थे और हर खैर के काम में दिलचस्पी लेते थे, नमाज में भी, जिहाद में भी, रोजे में भी, सदकात में भी। चूंकि वो हर फन के माहिर थे, समझिए, हर फन में वो हर फील्ड में आगे आगे थे, इसलिए उनका नाम जन्नत के हर दरवाजे से पुकारा जाएगा। तो ये बहुत बड़ी सआदत की बात है, ये बहुत बड़ी सआदत की बात। चलिए जी, अगली हदीस है हदीस नंबर 607। ये इसी से मिलती जुलती चीज है। हदीस अबी हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन अनफ़क़ ज़ौजैन फ़ी सबीलिल्लाहि दआउ ख़ज़नतुल जन्नह कुल्लु ख़ज़नतिन सनति बाबिन ए हलुम्मा कुल हलुम्मा। क़ाल अबू बकर या रसूल अल्लाह ज़ाकल्लज़ी ला तवा अलैहि, फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी लअर्जु अन तकूना मिन्हु। तो ये अब दूसरी हदीस है, इसमें अल्फाज थोड़े से मुख्तलिफ हैं। अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जोड़ों में खर्च करेगा, ज़ौजैन का मतलब क्या है, जोड़ जोड़ खर्च करेगा, यानी डबल, यानी जैसे $2 दे दिए उसने, $200 दे दिए, 2 नोट दे दिए, 2 बकरियां दे दी, इस तरह। और तो उसको जन्नत के दारोगे खजाना, खजानतुल जन्नह, जन्नत के जो गेट कीपर्स हैं वो उसको पुकारेंगे। कुल्लू खजानती बाबिम, हर
दारोगा के पास एक दरवाजा होगा और वो कहेंगे इस दरवाजे से आ, इस दरवाजे से आ। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा अल्लाह के रसूल कि फिर तो उस आदमी को कोई खौफ नहीं होगा, ज़ाकल लज़ी ला तवाले, तो क्योंकि उसको तो हर तरफ से पुकारा जा रहा है, इधर से आ जा जन्नत में, इधर से आ जा। तो फरमाया इन्नी ला अर्जू अन तकूना मिनहुम, मुझे तवक्को है, मुझे उम्मीद है कि तुम उन खुश नसीब लोगों में से होगे जिन्हें जन्नत के हर दरवाजे से पुकारा जाएगा। अब अगली हदीस है, देखिए 608, और ये इसकी राविया है हजरत अस्मा बिनते अबी बकर। बड़ी अहम हदीस है और ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर है। तो हदीस अस्मा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अनफ़िक़ी, अस्मा पैसे खर्च करो, पैसे खर्च करो, अनफ़िक़ी इन्फ़ाक़ करो, सदक़ात करो, वला तुहसी, और गिन गिन के मत रखो, गिन गिन के मत रखो, फयुसी अल्लाह अलैकी, तो फिर अल्लाह भी गिन गिन कर देगा। तुम गिन गिन कर रखोगे तो अल्लाह भी गिन गिन कर देगा। वला तुई, और सैंत सैंत कर जमा कर करके न रखो, फयुई अल्लाह अलैकी, तो अल्लाह ताला भी फिर अपनी नेमतों को छुपा लेगा। तो जैसा मामला आप लोगों के साथ करेंगे अल्लाह आपके साथ उस तरह का मामला करेगा। तो ये बड़ी बात है, देखिए दिल का बड़ा होना बहुत बड़ी बात है। वमन यूक़ शुह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ़लिहून, पैसा जो है देते जाओ और खर्च करते जाओ, और कल का कोई खौफ न रखो कल का कि क्या होगा। अच्छा, आगे उसके और भी इन्फाक के आदाब आ रहे हैं, जरा उनको देखते हैं आगे। तो ये एक रवैया है, गिन गिन के नहीं रखना चाहिए, खर्च करो तो अल्लाह ताला खर्च देगा, और गिन गिन के रखेंगे तो अल्लाह भी गिन गिन के रखेगा, और अपनी नेमत को छुपाएंगे तो अल्लाह भी अपनी नेमत को छुपाएगा। चलिए अगली हदीस है, हदीस 609। अब इस हदीस का मतलब ये है कि आपके घर में कोई छोटी चीज भी है वो भी सदका हो सकती है। यानी देखिए मिसाल देता हूं मैं आपके पास, आप तेल का डब्बा ले आते हैं और तेल का डब्बा जो है वो खर्च हो जाता है, प्लास्टिक का कैन, प्लास्टिक का कैन है, तो फर्ज कीजिए आप कूड़े वाले को वो प्लास्टिक का खाली कैन दे देते हैं, प्लास्टिक का कैन दे देते हैं और वो उसको 20 रुपए में बेच लेता है। तो वो भी क्या, आप इसको हकीर न समझिए, एक छोटी सी चीज है, उससे वो कुछ काम ले लेते हैं। अखबारात है मिसाल के तौर पर, घर में अखबारात का ढेर हो गया, आप देते हैं, कोई बेच लेता है उसको रद्दी में और 10-20 रुपए 50 रुपए मिल जाते हैं। तो ये भी इस किसी चीज को हकीर मत समझो। देखिए हदीस अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल या निसा अल मुस्लिमान, ऐ औरतों, ऐ मुसलमान औरतों, ला तहक़िरन्न जारतुन लिजारतिहा, तो फरमाया कि कोई पड़ोसन अपनी दूसरी पड़ोसन के लिए कोई चीज हकीर न समझे, वलऊ फिर सीना शातन, फिर सिन कहते हैं खुर को, बकरी के खुर को, फिर सीना शातिन, शात कहते हैं बकरी को। तो फरमाया अगर वो बकरी का खुरी क्यों ना हो, उसको हकीर मत समझो, वो दे दो, किसी के काम आ जाएगा। देखिए खाल है उसको हकीर मत समझो, सिरी है समझो उसको हकीर मत समझो, यानी पाए हैं उसको हकीर मत समझो। हर चीज काम आती है, हर चीज कहीं ना कहीं काम आ जाती है। यहाँ तक के उसका जो बकरी के अंदर जो वगैरह है वो भी कहीं खाद बन जाता है, कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग में वो आ जाता है। किसी भी चीज को हकीर मत समझो। तो जो आपके पास एक्स्ट्रा है वो दे दें, जो आप देना चाहते हैं वो दे दें। चलिए जी,
اب یہاں باب آ رہا ہے کہ صدقہ جو ہے چھپا کر دینا چاہیے، آداب صدقہ ہے، آداب صدقے کے آداب ہیں، بول بتا کر، کبھی بول بتا کے دکھانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بہتر یہی ہے وَإِن تُخْفُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعَمَّا ہی، تو فَإِن تُبْدُوا، یہ سورہ بقرہ میں یہ بات بتائی گئی کہ اگر تم ظاہر کرو تو ٹھیک ہے، کبھی ضرورت ہوتی ہے ظاہر کرنے کی، دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں 1 لاکھ روپے دے رہا ہوں مسجد کے لیے، اور کون ہے بھائی، ہاتھ اٹھائیں، کون ہے، ہاتھ اٹھائیں، کون دیں گے، مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، پیسے دیں، میں نے 1 لاکھ روپے دے دیے، تو لوگ کہتے ہیں میری طرف سے 2 لاکھ، 5 لاکھ، 4 لاکھ، 3 لاکھ، میں یہ دے دوں گا، میں وہ دے دوں گا۔ تو اس طرح ترغیب کے لیے لوگوں کو کبھی ظاہر بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن نیت اچھی ہو، ریاکاری کی نیت نہ ہو۔ اب یہ حدیث ذرا غور سے سنیے، بڑی اہم حدیث ہے۔ تو حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، تو 7 لوگ ہوں گے، سبعۃ تو یظلهم اللہ فی ظلہ، اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں ان کو جگہ دے گا۔ اب دھوپ بہت ہوگی، گرمی بہت ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کا سایہ نہیں ہوگا، تو لا ظل الا ظل، کوئی اور سایہ نہیں ہوگا مگر اللہ کا سایہ۔ تو 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی چھاؤں میں رکھے گا، اپنے سائے میں رکھے گا۔ یہ خوش نصیب کون ہے؟ سب سے پہلے دیکھیے الامام العادل، الامام العادل، ایسا حکمران جو انصاف کرنے والا۔ اب دیکھیے ہمارے ملک کو لے لیجئے، یہاں ہر چیز ہے لیکن انصاف نہیں۔ یہاں پنجاب کے 5 دریا ہیں، یہاں زرخیز زمینیں، یہاں کوئٹہ کا انگور ہے، یہاں پر ڈرائی فروٹس ہیں، یہاں پر خشک میوہ وہاں سے آتا ہے، سوات سے، ادھر سے، ادھر سے، وہاں سے پلمس اور پیچھے سے اتنی اچھی چیزیں آتی ہیں، یہاں سندھ سے اتنا اچھا آم آتا ہے، لیکن سب کچھ ہے، یہاں انصاف نہیں، اس ملک میں انصاف نہیں۔ الامام العادل، تو حکمران اگر عدل و انصاف کرنے والا ہے تو وہ اللہ کے سائے میں رہے گا قیامت کے دن۔ نمبر 2، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس کی اٹھان فی عبادت ربہ، فی عبادت ربہ، اپنے رب کی عبادت میں اس کی اٹھان ہوئی۔ نشہ کہتے ہیں اٹھان کو، اس کی ڈیولپمنٹ ایسے ہوئی ہے، 13 سال کا تھا، 14 سال، 15 سال، 16، 17 سال، تو اس کو اللہ کی عبادت میں مزہ آتا تھا، وہ بھی اللہ کے سائے میں رہے گا۔ تیسرا ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اور وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہو، معلق فی المساجد، مسجدوں میں اٹکا رہتا ہو۔ اب وہ سوچتا ہے مثال کے طور کہ میں ظہر کی نماز یہاں پڑھ لوں گا، عصر یہ پڑھوں گا، مغرب یہاں پڑھوں گا، یہاں سے ہو کے گزروں گا اور وہاں سے یہاں آؤں گا، تو اس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ وَرَجُلَانِ، اور وہ 2 آدمی، تحابا فی اللہ اجتماع علیہ وتفرقا علیہ، اور وہ دو لوگ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کی محبت میں انسانوں سے محبت، اور 2 انسانوں کے درمیان محبت کا واسطہ کیا ہے، وسیلہ کیا ہے، وہ ہے اللہ کی محبت۔ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ اب یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح معاملہ ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کو ایک عورت دعوت گناہ دیتی ہے، اور عورت کون ہے؟ ذات منصب، بڑے عہدے والی خاتون ہے، عہدے والی خاتون، وہ جمال، اور بڑی خوبصورت خاتون، عہدے والی بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے۔ فقال انی اخاف اللہ، وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے
ڈرتا ہوں. اور اس کے بعد دیکھیے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أُخْفِيَ حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. اور وہ آدمی بھی اللہ تعالیٰ کی عرش کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن، جب اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، جو خرچ کرتا ہے چھپا کر، یہاں تک کہ اس کا بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو یہاں اجر ہے چھپا کے دینے کا. یعنی یہاں بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا جو اس کے سیدھے ہاتھ نے خرچ کیا. کیا مطلب ہے؟ والدہ کو بھی نہیں بتاتا، والد کو بھی نہیں بتاتا، بھائیوں کو بھی نہیں بتاتا، بیوی کو بھی نہیں بتاتا، شوہر کو بھی نہیں، خاموشی سے دیتا ہے. کیوں؟ خواہ وہ پھر اس کی منفی اثرات نہ ہوں، یا پھر حسد نہ پیدا ہو جائے، یا پھر یہ کہ ریاکاری نہ ہو. اور فرض کیجئے بہنوں کو بتا دے، وہ بہنیں کہیں دیکھو ہمارا بھائی کتنا خرچ کرتا ہے، بڑا فیاض ہے، بڑا فیاض ہے، تو ان کو بھی نہیں بتاتا. تو وہ کسی کو یمین خرچ کرتا ہے یسار کو پر نہیں. وَرَجُلٌ، اور آخری آدمی کون ہے؟ ذکر اللہ خالیا، اللہ کو تنہائی میں یاد کرتا ہے، اکیلے میں. خالیا، جب کوئی نہیں ہوتا کمرے میں، اللہ کو یاد کرتا ہے. ففاضت عیناہ، اور اس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں اور بہہ جاتی ہیں اس کی آنکھیں، رونا شروع کر دیتا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ یہ کہ یہ 7 عظیم لوگ کون ہیں. اب ذرا غور فرمائیے کہ اصل مضمون جو یہاں جو حدیث لائی گئی ہے وہ کیوں لائی گئی ہے اس باب میں، کہ انفاق کرو تو ایسے کرو دوسرے کو علم نہ ہو، بتائے بغیر کرو، چھپا کے کرو. تو یہ ہے بات. لیکن اس میں ضمنی طور پر اور چیزیں بھی آ گئی ہیں کہ سب سے پہلی بات جو معلوم ہوئی کہ حکمرانی عدل و انصاف کے مطابق، تو وہ پھر اللہ کا ولی ہو جاتا ہے. حکمران یعنی سیاست کیا ہے؟ ایک بہت بڑی عبادت ہے. سیاست گندی چیز ہے، لیکن اگر اس کو صحیح طریقے سے کیا جائے تو پھر عرش کے سائے میں بھی آپ کو جگہ مل سکتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جوانی میں عبادت کا شوق پیدا کرنا. تیسری چیز یہ کہ مسجد کے اندر دل کا لگنا، اور ظہر پڑھ لی، عصر کا شوق ہے، عصر کے بعد مغرب، مغرب کے بعد عشاء، عشاء کے بعد فجر. تو ہر وقت اللہ کی عبادت کا رجحان رکھنا. اور پھر یہ کہ 2 آدمی صرف اللہ کے لیے ملتے ہیں، اللہ کے لیے الگ ہوتے ہیں. یعنی وہ سارے کام جو کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، اگلی میٹنگ کے لیے وہ پھر الگ ہو جاتے ہیں. یعنی اب ان کو ٹاسک مل گیا، امیر نے ایک کام دے دیا، 2 بھائی مل گئے، ایک کو ایک کام دیا، ایک کو دوسرے کو کام دیا. پھر وہ دوبارہ میٹنگ ہوتی ہے. تو پہلے ملے تھے تو اللہ کے لیے، اور جب جدا ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے. تو یہ ہے یہ 2 لوگ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اب یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کی یا وزیر کی جو عزیز مصر کی بیوی نے برگلایا تھا، الحمدللہ، تو ذات منصب و جمال، خوبصورت بھی ہے، عہدے والی بھی ہے، اور وہ بلاتی ہے اس کو دعوت گناہ کے لیے. اور وہ کیا کہتا ہے؟ اور وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کروں گا. پاک دامن ہے وہ، پاک دامن. اور یہ اس کے بعد یہ ہے جو چھپا کر خرچ کرتا ہے، اور تنہائی میں اپنے گناہوں کو رونا. تنہائی میں جب کوئی نہ ہو. آپ ہر آدمی جو میری گفتگو سن رہا ہے وہ ذرا غور کرے. دیکھیے یہاں پر ڈرامے باز بہت آ گئے ہیں آج کل. تو ٹی وی پہ آ کے رونا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی فلاں صاحب دعا کرائیں گے. اب وہ آ کے رونا شروع کر دیتے ہیں ٹی وی پر. فرمائشی آنسو ہوتے ہیں یہ. تو یہ کیا ہے کہ جب چاہے آنسو جو ہے بس فرمائش پہ شروع ہو جاتے ہیں. فرمائشی غزل ہے، بھائی غزل سنائیے، تو آپ فرمائشی غزل جو ہے وہ غمگین غزل شروع کر دی آپ نے اور آنسو نکلا. ایسے ہوتا ہے کیا؟ تو یہ تنہائی میں
اپنے گناہوں کو یاد کر کے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، تو یہ بعض اوقات تو اس کا اجر بھی ختم ہو جاتا ہے جب ریاکاری کرتے ہیں نا، جب دنیا کو دکھا کے آپ پیسہ دیتے ہیں، جب دنیا کو دکھا کر آپ آنسو بہاتے ہیں، تو یہ اس لیے خالین کا لفظ بہت اہم ہے، خالین کہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو کہ اللہ قادر ہے، اللہ سزا دے سکتا ہے، اللہ دوزخ میں ڈال سکتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہم اجرنی من النار، مجھے دوزخ کی آگ سے بچا۔ تو یہ اللہ کی یاد میں اپنی آنکھوں کو تر کرنا، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ چلیے جی، اب اگلی حدیث کی طرف چلیے، حدیث نمبر 611 باب بیانی ان افضل صدقۃ الصحیح الشحیح۔ اچھا، اب دیکھیے اگلی حدیث 611 پہ جائیے کہ یہ بڑی اہم حدیث ہے، بڑی اہم حدیث ہے۔ اگلی حدیث پہ جائیے، حدیث نمبر 611 حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ای صدقتی اعظم اجرا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول کہ اجر کے اعتبار سے کون سا صدقہ عظیم ہے، ای صدقۃ اعظم اجر، اجر کے اعتبار سے کون سا صدقہ اعظم ہے، عظیم ہے۔ اچھا اب سنیے، قال ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى، کہ ایک وہ یعنی حالت جب کہ آپ بالکل صحت مند ہیں، بیمار نہیں ہیں، بیماری میں کرتے ہیں نا صدقہ کہ بیمار ہو گیا چلو بھائی کچھ کرو، بکرے ذبح کر دو، خیرات کرو، چلو بلا ٹل جائے گی، یہ کرو وہ کرو، پریشانی میں خدا یاد آتا نہیں، آپ صحیح ہیں۔ تو اور دوسرے یہ کہ شحیح، تو شحیح کا مطلب ہوتا ہے کہ مال کی ضرورت ہے یا مال شح نفس، دل کی تنگی یعنی اس وقت، اور تخشل فقر، اب آپ کو ڈر بھی لگا ہوا ہے کہ کہیں میں مفلس نہ ہو جاؤں، یعنی میرے پاس بہت تھوڑے سے پیسے بچے ہوئے ہیں، کہیں مجھے مانگنے کی محتاجی کی ضرورت نہ پڑ جائے، وَتَأْمِلُ الْغِنَى، اور امید بھی ہو، امیر بننے کی امید بھی ہو۔ تو اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ڈھیل مت دو، اچھا بھائی اگلے سال دوں گا، 6 مہینے کے بعد دوں گا، 2 مہینے کے بعد، تمہل کا مطلب مہلت لمبی نہ کرو یہاں تک کہ سانس جو ہے حلق میں آ جائے، سانس حلق میں آ جائے یعنی سکرات کا عالم آ جائے، اس وقت تک ڈھیل نہ دو، کل دوں گا، اگلے سال دوں گا، اگلے سال دوں گا، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں قلت لفلان کذا لفلان کذا وقد کان لفلان، اور اب کہتے ہیں کہ فلاں کے لیے اتنا ہے، فلاں کے لیے اتنا ہے، اور فلاں کا اتنا ہو چکا، یعنی اس وقت کہتے ہیں یہ بیٹی کو دے دو، یہ بیٹے کو دے دو، یہ داماد کو دے دو، یہ غریب کو دے دو، پڑوسی کو دے دو، یتیم خانے کو دے دو، ہاسپٹل کو دے دو، سڑک کے لیے دے دو، اس وقت آپ کو پھر یہ ساری چیزیں یاد آتی ہیں۔ تو کیا مطلب ہے کہ خوشحالی میں بھی دیتے رہنا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ آپ کو یہ بھی ڈر ہے کہ ہو سکتا ہے نوکری چلی جائے، یخشى الفقر، اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی حالات اچھے نہیں ہیں، کہ اکانومی خراب ہونے والی، اس کے باوجود آپ دے رہے ہیں، اور امید ہے یعنی حالات اچھے نہیں ہیں، صحت مند ہیں، اور دل یہ چاہتا ہے کہ اور کچھ جمع کر لے، جمع کرنے کی خواہش بھی ہے، اور مفلسی کا خوف بھی ہے، اور امیر ہونے کی امید اور توقع بھی ہے، تو اس عالم میں صدقہ کرنا سب سے زیادہ افضل ہے۔
اور اس کو اس وقت تک ڈیلے مت کرو جب تک کہ جان حلق تک نہ پہنچ جائے، حتی اذا بلغت الحلقوم۔ تو جو دینا ہے اپنی زندگی میں دے دو، اپنی زندگی میں دے دو۔ چلیں جی اگلی حدیث ہے باب بیان ان الید العلیٰ خیر من الید السفلی وان الید العلیٰ ہی منفقۃ وان السفلی ہی الآخذہ۔ تو اب دیکھیے، اوپر والا ہاتھ ید العلیٰ، الید العلیٰ اوپر والا ہاتھ، اور الید السفلی نیچے والا ہاتھ۔ تو اوپر والا ہاتھ کون ہے؟ وہ دینے والا ہے، اور نیچے والا ہاتھ کون ہے؟ وہ سائل ہے، مانگنے والا ہے، مانگنے والا ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وهو علی المنبر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے، وذکر الصدق والتعفف والمسألہ، تو آپ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا، ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صدقہ کا ذکر کیا، صدقہ و خیرات کا، دوسرا آپ نے تعفف کا مطلب ہے کہ سوال سے بچنا اور عزت نفس کا مظاہرہ کرنا، اس کو کہتے ہیں تعفف، مانگنا نہیں۔ والمسألہ، مسئلہ کا مطلب ہے سوال کرنا، مانگنا۔ اور کیا فرمایا؟ الید العلیٰ، اوپر والا ہاتھ، خیر من الید السفلی، وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ اور فالید العلیٰ ہی المنفق، آپ نے فرمایا اوپر والا ہاتھ کون ہے؟ وہ خرچ کرنے والا ہاتھ ہے۔ والسفلی، اور نیچے والا ہاتھ کون سا ہے؟ وہ مانگنے والا ہے، یہ سائل۔ دیکھیے چھوٹی سی حدیثیں ہوتی ہیں، بڑی جامع ہوتی ہیں، کمپریہنسو ہوتی ہیں۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ دیکھیے، تو یہاں خودداری کی تعلیم دی گئی ہے، عزت نفس کی تعلیم دی گئی ہے، اور جب تک شدید مجبوری نہ ہو مانگنا نہیں چاہیے، جب تک شدید مجبوری نہ ہو مانگنا نہیں چاہیے۔ چلیے جی ایک اور حدیث پڑھ لیں ہم، 613 نمبر، اور یہاں آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کیسی تھی، ذرا مشکل حدیث ہے، ذرا دیکھتے چاہیے۔ عن حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہی حدیث ہے پرانے والی، لیکن اس میں کچھ الفاظ زیادہ ہیں، ذرا غور کیجیے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی، یعنی اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ اچھا دیکھیے، اب اگلا ٹکڑا انڈر لائن کر لیں اس کو، ابدأ بمن تعول، کہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں چیریٹی بگنس ایٹ ہوم، تو یہاں وہی بات ہے، اپنا صدقہ شروع کرو اپنے زیر کفالت افراد سے۔ اسٹارٹ یور چیریٹی with people under your care، جو آپ کے گھر میں ہیں۔ سب سے پہلے کون؟ بیوی پہ خرچ کرو، بچوں پہ خرچ کرو، ماں باپ پہ خرچ کرو، جو آپ کے زیر کفالت ہے۔ بمن تعول، ابدا کا مطلب ہے شروع کرو۔ یعنی دیکھیے اس میں ایک بات یاد رکھیے، سب سے پہلے آپ کا اپنا حق، جیسے ایک آدمی ملازم ہو گیا، اس کی تنخواہ 1 لاکھ ہے، 1 لاکھ تنخواہ ہے نا اس کی، اس میں سب سے پہلے کس کا حق ہے؟ خود اس کا اپنا ہے۔ اس کو روٹی چاہیے، اس کو گاڑی چاہیے، اس کو موٹر سائیکل چاہیے، اس کا پیٹرول کا خرچہ ہے، اس کے کھانے کا خرچہ ہے، اس کے چائے کا خرچہ ہے، اس کی ملازمت ہے نا، وہ کما رہا ہے تو اس کا اپنا خرچہ ہے نا، 5-10 ہزار۔ اب 90,000 بچ گئے، 90,000 میں پھر پرائرٹی کس کی ہے؟ بیوی کی ہے۔ بیوی کے بعد کس کی ہے؟ بچوں کی ہے۔ بچوں کے بعد کس کی ہے؟ پھر ماں باپ کی ہے۔ ماں باپ کو بھی آپ وہی کھلائیں گے
جو آپ ان کو کھلاتے، جو خود کھاتے ہیں پیتے ہیں. اور اگر وہ امیر ہیں تو آپ کو ان کو دینے کی ضرورت نہیں. ماں باپ پینشن مل رہے ہیں، ان کو 2 لاکھ کی پینشن ہے ان کو، اور ان کا ذاتی مکان ہے، ان کی آمدنی ہے، تو آپ ان کو پیسے کیا دیں گے؟ ان کو تحفہ دیں گے، ان کو دعائیں دیں گے، تو آپ کو ان کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر وہ محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، تو آپ جو کھاتے ہیں وہ ان کو کھلائیے، اور جو پیتے ہیں وہ پہنیے، جو پہنتے ہیں ان کو پہنائیے. اور فرمایا وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ ان، اور سب سے بہتر صدقہ وہ ہوتا ہے، سب سے بہتر صدقہ یہ ہوتا ہے ان ظہری غنن، اور سب سے بہتر صدقہ وہ یہ ہوتا ہے جو آپ کو مالدار باقی رکھے، یعنی آپ کو غنی باقی رکھے. وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعَفِّهُ اللَّهُ، تو وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ. تو جو بچ کے رکھتا ہے، یعنی تو اللہ اس کو بے نیاز کر دیتا ہے. جو کسی سے مانگتا نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو مانگنے کا ضرورت مند ہی نہیں بناتا، اس کو ایسی جگہ سے دیتا ہے کہ اس کو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اور جو غنی رہتا ہے تو اللہ، اور جو غنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز کر دیتا ہے. یعنی اس میں کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ مانگنا کوئی اچھی چیز نہیں. اچھا دیکھیے، یہ جو ٹکڑا ہے اس میں کہ وہ خیر الصدقہ، اس کو انڈر لائن کرو، خیر الصدقۃ ان ظہری غنى، تو سب سے اچھا صدقہ وہ ہے جو آپ کو غنی برقرار رکھے. ذرا مشکل حدیث ہے، ذرا ادھر سمجھیے آپ. وہ ایک دوسری حدیث آئی ہے بخاری میں، وہ بتاؤں گا تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. تو ایک آدمی ریگستان میں تھا، تو اس نے دیکھا کہ میدان گرمی ہے، تو یکایک بادل آ گئے. تو وہ آدمی نے دیکھا کہ آسمان سے ایک آواز آئی، اس میں کہا کہ فلاں آدمی کے کھیت پر جا کے پانی برساؤ، فلاں آدمی کے کھیت پر جا کر پانی برساؤ. تو یہ جو آدمی تھا بڑا حیران ہوا. یہ بادلوں کے ساتھ چلتا گیا ایک باغ کے آگے رک گیا، دیکھا کہ وہاں بارش شروع ہو گئی. تو اور بارش، وہ باغ پر خوب بارش ہوئی. تو وہاں باغ کا مالک مل گیا. تو اس نے کہا کہ بڑی تعجب کی بات ہے، میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا، اور آسمان سے آواز آئی اور آسمان سے حکم دیا گیا کہ آپ کے باغ کو سیراب کرنا ہے. تو اب آپ کا بتائیے راز کھل گیا، یہ راز کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا چلیے اب آپ کو معلوم ہی ہو گیا تو میں بتاتا ہوں کہ اس باغ کی جتنی پیداوار ہوتی ہے، جتنی آمدنی اس باغ سے مجھے ہوتی ہے، اس کے میں 3 حصے کرتا ہوں. غور سے سنیے آپ. 1/3 تو میں اپنے خرچ کے لیے، بیوی بچوں کے لیے رکھ لیتا ہوں، 1/3، اور 1/3 میں اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتا ہوں، اور 1/3 میں اسی باغ پر لگا دیتا ہوں، اس کو بہتر کرنے کے لیے اس پہ ری انویسٹ کرتا ہوں. دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو یہاں یہ جو حدیث ہے، سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو آپ کو غنی برقرار رکھے، آپ کو پیسے والا رکھے. یعنی آپ اتنا دیتے رہیں کہ آپ کے پاس خود پیسے رہیں، ہمیشہ دیتے رہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کو مانگنے کی پھر ضرورت پڑ جائے. یعنی ایسا صدقہ جو آپ کو غنی برقرار رکھے. دیکھیے کیا حدیث ہے. تو اس حدیث کی 4 باتیں سمجھ میں آ گئی، 4 یا 5 باتیں. پہلی بات کیا ہے؟ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. دوسری بات کیا ہے کہ صدقات اپنے زیر کفالت افراد سے شروع کرو. یعنی آپ کا سگا بھائی محتاج ہے، آپ پبلک میں دے رہے ہیں، پہلے سگے بھائی کو دو، سگی بہن کو دو، بیوہ بہن کو دو، بھائی کو دو، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو دو. اس سے پہلے بیوی پہ خرچ کرو نا، بچوں پہ خرچ کرو تم. اچھا، تیسری بات یہ ہے اس میں کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو آپ کو امیر برقرار رکھے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو مانگے گا نہیں
اور تعفف سے رہے گا, عزت نفس کے ساتھ رہے گا, تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو مستعفف بنا دے گا اور اس بے نیاز کر دے گا. اور جو بے نیازی اختیار کرے گا اللہ اس کو غنی کر دے گا. اب یہ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تھی 613. اب 614 پہ جائیے, یہ بھی بڑی اہم حدیث ہے, اس کو ہم ذرا سمجھ لیں. 614 کو تو اسی سے ملتی جلتی حدیث ہے, بڑی اہم ہے, اور یہ یہاں پر ہم اپنی گفتگو ختم کریں گے. حدیث حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ قالت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کہتے ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا. فآتانی, اب مال غنیمت آ گیا آپ کے پاس, خیبر سے ادھر سے ادھر سے آپ نے دے دیا, اونٹ ہیں, گھوڑے ہیں, کھجورے ہیں, جو مانگا آپ کو دے دیا. فآتانی, وہ کہتے ہیں اور ثم سألتہ فآتانی, دوسری مرتبہ میں نے مانگا اور آپ نے مجھے دے دیا. پھر کہتے ثم سألتہ فآتانی, تیسری مرتبہ مانگا میں نے اور آپ نے مجھے دے دیا. ثم قال, لیکن اس کے بعد دیکھیے تربیت دیکھیے, فرمایا یا حکیم, اے حکیم بن حزام, اے حکیم, ان ھذا المال خدرۃ حلوۃ, ان ھذا المال خدرۃ حلوۃ. تو کیا فرمایا, دیکھو یہ جو مال ہے نا یہ خدرہ ہے, یعنی یہ بہار ہے, یہ سبزہ ہے, یہ خدرہ ہے, سرسبز و شاداب ہے, اور یہ بہت میٹھا ہے. یہ مال کیا چیز ہے؟ ہرا بھرا مال ہے, سرسبز ہے اور میٹھا ہے. خدرہ حلوۃ, حلوۃ فمن اخذہ بسخاوۃ نفس بورک لہ فیہ. اچھا دیکھیے, جو اس مال کو حاصل کرتا ہے نفس کی سخاوت کے ساتھ تو اسے برکت عطا کی جاتی ہے. بورک لہ فیہ, فمن اخذہ, جو حاصل کرتا ہے. اب دل کی کیفیت دیکھیے, دل کی کیفیت کیا ہے؟ وہ سخاوت نفس, اس کی برکت دی جاتی. ومن اخذہ باشراف نفس لم یبارک لہ فیہ, اور جو دل کی تنگی کے ساتھ, حرص و لالچ کے ساتھ لیتا ہے اس کو کوئی برکت نہیں دی جاتی. دیکھیے آپ, تو اس کے بعد فرمایا تشبیہ دی, کالذی یاکل ولا یشبع. تو اس شخص کی مثال ایسی ہے جو کھاتا ہے لیکن پیٹ ہی نہیں بھرتا. 2 روٹیاں کھا گیا, پیٹ نہیں بھرتا اس کا. ایک مرغی پوری سالم کھا گیا, پیٹ ہی نہیں بھرتا اور اس کی بھوک نہیں مٹتی. اور 2 کلو مچھلی کھا گیا, پیٹ ہی نہیں بھرتا, سیراب نہیں ہوتا, اس کی بھوک نہیں مٹتی اس کی. تو یہ پیسہ بھی ایسی چیز ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تشبیہ کیا دی؟ پہلی تشبیہ کہ خدرۃ حلوۃ, خدرۃ حلوۃ, اور دوسری تشبیہ کیا اس آدمی کی دی جو یاکل ولا یشبع. اور اس کے بعد پھر وہی بات بتائی الید العلیٰ خیر من الید السفلی, جو مانگنے والا ہاتھ ہے اس سے بہتر دینے والا ہاتھ ہوتا ہے, اوپر والا ہاتھ ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ قال حکیم, دیکھیے اب تربیت ہو گئی. پہلے مرتبہ مانگا, دے دیا. تیسری مرتبہ مانگا, حکیم نے دے دیا. لیکن فرمایا کہ دیکھو یہ خدیرہ ہے, یہ جو ہے حلوہ ہے, یہ میٹھی چیز ہے, سرسبز ہے, لیکن دل کی اگر کشادگی ہو اس میں برکت, دل کی تنگی ہو یہ. تو انہوں نے کہا فقلت یا رسول اللہ, حضرت حکیم کہنے لگے اللہ کے رسول, والذی بعثک بالحق لا ارزع احدا بعدک شیئا حتی افارق الدنیا. اب دیکھیے کیا کمٹمنٹ ہے, کیا کمٹمنٹ ہے, کیا کمٹمنٹ ہے. میں کہتا ہوں یہ کمٹمنٹ صرف نبی کی تربیت کی نتیجے میں ہو سکتی ہے, کسی اور کی نہیں ہو سکتی. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں قسم کھاتا ہوں اس ہستی کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ پیغمبر بنا کر بھیجا. والذی بعثک بالحق لا ارزع احدا, آج کے بعد میں کسی سے کوئی چیز نہیں لوں گا بعدک شیئا, آپ کے بعد
हत्ता उफारिक़ दुनिया, यहां तक कि मैं दुनिया छोड़। लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट देखिए, आज के बाद किसी से नहीं मांगूंगा, आज के बाद में, यानी उस अल्लाह की कसम जिसने आपको रसूल बनाकर भेजा है, आज के बाद मरने तक किसी से नहीं मांगूंगा। फिर क्या हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। फकाना अबू बकर रज़ी अल्लाह, और हजरत अबू बकर हुक्मरान हो गए। और यदउ हकीमन इलल अता, वो हजरत हकीम को बुलाए उन्होंने, ताकि उनको कुछ बुलाया, तो लोगों को भेज के बुलाया कि उनको कुछ दें। यानी गवर्नमेंट, खलीफा खुद, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट खुद जो है खलीफा बुला रहा है, ले जाओ माल ले जाओ। और फय्याबा अन यक़बलहु मिन, उन्होंने इनकार कर दिया कि कोई चीज लो। सुम्मा अन्न उमर दाहु लियुतिया, उसके बाद हजरत अबू बकर का इंतकाल हो गया और हजरत उमर खलीफा हो गए, और उन्होंने उनको बुलाया कि उनको कोई चीज दी जाए। फकाल उमर इन्नी उशहिदुकुम या माशरल मुस्लिमीन अला हकी, इन्नी आरिदु अलैहि हक्कुहु मिन हाज़ल फैअ फयाबा अन याखुज़हु। अब रसूल हजरत उमर ने खुतबा दिया, लोगों को बुला के सब में ऐलान किया, देखो मैं गवाही देता हूँ, आया मुसलमानों, या माशरल मुस्लिमीन, हकीम की मैं गवाही देता हूँ कि ये जो माले फ़ै है, ये जो मेरे पास आए हैं, इसमें मैं उनको उनका हक देना चाहता हूँ। फय्याबा अन याखुज़हु, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। ये ना समझना कि मैंने हकीम को नहीं दिया, मैं देना चाहता था, ये उनका हक है, लेकिन वो लेने से इनकार कर दिया उन्होंने। फलम यरज़ा हकीमुन अहदन मिनन नास बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता तुवफ़िया, तो उसके बाद रसूल हजरत हकीम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी आदमी से कोई चीज नहीं ली, यहां तक कि उनकी मौत आ गई। तो ये है, देखिए, आदमी के अंदर की तब्दीली, अंदर की दुनिया की तब्दीली। मांगना हो तो अल्लाह से मांगो, लोगों से मत मांगो, लोगों के माल पर नजर मत रखो, लोगों से तवक्को मत रखो कि लोग ये देंगे वो देंगे, लोगों से पैसा मांगना, लोगों से यानी ये बेनिफिट्स मांगना। लोग खुद कोई आपको तोहफा दे दें तो तोहफे को रद्द मत करो और किसी दूसरे को दे दो, लेकिन वो तोहफा देने से मोहब्बत बढ़ती है, लेकिन तवक्को किसी से मत रखो, हाथ मत फैलाओ, और खुददारी के साथ, इज्जत नफ्स के साथ जिंदगी गुजारो। तो यहाँ हम अपनी गुफ्तगू रोकते हैं। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।